سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تم اپنے اوپر دشمنی کے لحاظ سے جس کو سخت جانو لوگوں میں سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی اور مشرک۔ یہودی، عیسائی اور مشرک یہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور ان تینوں میں سے سب سے بڑھ کر جو ایمان والوں کے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ پہلے دن سے یہودیوں نے مسلمانوں سے دور کا اور عداوت کا اور دشمنی کا ضابطہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کئی مرتبہ یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدے کیے، پھر ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا، صحابہ کرام کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھی، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کے اندر انہوں نے یہودیت کو چھپایا ہوا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر بیعت کرنا، اس کو سب کو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان کی قدر نہ ہو اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر ایمان کا کلمہ پڑھ کے مکر جاتا ہو تو اندازہ لگائیں کہ ایسا بندہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی سرکشی کو لمبا کرتا ہے۔ تم کتنے سرکش بن سکتے ہو؟ ہر موقع پر یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس وقت تک، شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی رہیں گے۔ ان کا ایک مشن ہے، اس مشن کے تحت یہ لوگ چلتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی جب ان کا بس چلا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑے ظلم کیے ہیں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عیسائی مورخ خود لکھتا ہے کہ سن 1100 عیسوی کے اندر 1100 عیسوی کے اندر جب بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا عیسائیوں نے، مسلمانوں سے چھینا، تو اس وقت انہوں نے ایک دن کے اندر عیسائیوں نے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ بیت المقدس کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں وہاں پر لے کر جائے، اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد فرمائے، اللہ ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جس جگہ پر آ کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے نا، عیسائیوں کے وفد کے ساتھ ملے تھے اور انہوں نے چابیاں حوالے کی تھی، اس جگہ پر مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی تھی، وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ عیسائی مورخ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مسجد عمر بن خطاب کا جو صحن ہے، عمر بن خطاب مسجد جو ہے فلسطین کے اندر، اس کے صحن کے اندر
مسلمانوں کا اتنا خون بہایا، عیسائیوں نے اتنا خون بہایا کہ جب ان کے گھوڑے وہاں پر چل رہے تھے تو یہاں پر گھٹنوں گھٹنوں تک ان کے خون آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب اسپین کے اندر، اصفہان اسپین کے اندر جب ہماری حکومت ختم ہوئی مسلمانوں کی 1492 عیسوی کے اندر، تو وہاں پر بھی عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ تقریباً 3.5 لاکھ مسلمانوں کے انہوں نے قیدی بنایا۔ کتنے؟ 3.5 لاکھ قیدی۔ ان میں سے جب عدالت کے اندر پیش ہوئے تو عدالت نے 30,000 مسلمانوں کو بیک وقت پھانسی کا آرڈر دیا کہ ان 30,000 کو پھانسی لگا دو، اور 12,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اسپین جب فتح کیا ہے ان لوگوں نے، آج میرا نوجوان امت مسلمہ کا نام رکھنے والا، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والا، تہذیب چنتے ہیں عیسائیوں کی، تہذیب چنتے ہیں یہودیوں کی، تہذیب چنتے ہیں ہندوؤں کی، تہذیب چنتے ہیں مشرکوں کی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ پہلے کم ظلم کیا تھا، نہ اب کم ظلم کیا۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا یہودی، عیسائی، ہندو یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے۔ المیہ کیا ہے؟ امریکہ، یورپی یونین، یہ سارے مل کر اسرائیل کو اسلحہ دیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ، امریکی صدر، وہ جا کر اس کو گلے ملتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مسلم لیڈر کہاں ہیں؟ مسلم لیڈرشپ کہاں ہے ہماری؟ ہم صرف مذمت تک رہ گئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مسلمان اگر ان کو ایک دھمکی دے دیں، مسلمان کوئی وزیر خارجہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی بھی جا کر ان کو جا کر ملتا تو صحیح، ان کو کہتا تو صحیح ہے تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے، کسی کی جرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جانیں ان قوم کو، جانیں ان لوگوں کو، یہ کیسی قوم ہے، یہودی کون ہے، کب سے ان کا وجود بنا ہے، اور ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں زمین کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک زمانے کے اندر بڑی عزت دی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت والے لوگ تھے وہ یہودی ہوا کرتے تھے، جو پکے سچے مسلمان تھے ان میں سے اس وقت، اس زمانے کے اندر، جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے تھے وہ پکے اور سچے مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کے اندر کچھ بری عادتیں تھیں جن کو قرآن پاک کے